السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میاس نیوز کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے. آج لاہور نہیں ہوں میں, اسلام آباد ہائی کورٹ مختلف کیسز کے سلسلے میں آنا ہوا, سپریم کورٹ بھی جانا ہوا, اور میں بڑا حیران ہوا کہ سپریم کورٹ میں دروازے ہی بند ہو گئے ہیں. یعنی پہلے ہوتا تھا ہمارا برانچز تک ایکسیس ہوتا تھا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ سے ہم, لیکن اب وہ عجیب سی کہانی ہوگی. اور ہمارے بار اس حوالے سے پتہ نہیں ان کا نقطہ نظر کیا, میری تو سمجھ سے باہر ہے. آئی ناٹ بین ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. توشہ خانہ پہ بات ہوگی آج, جو 342 کے اسٹیٹمنٹ دی, یہ آخری سٹیج ہے. اس کے بعد دیر از اے پاسبلٹی کہ یہ اس ہفتے تو نہیں, اگلے ہفتے میں 16 سے پہلے لگتا ہے کہ اس کا فیصلہ آ جائے گا. ذرا اس کو دیکھیں گے. اور تحریک لبیک پاکستان جو احتجاجی موڈ میں ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے اور کیا حالات. اور عمران خان صاحب کی جو ہے نا طالبان کے حوالے سے جو پالیسی, جو میرے پاس ڈیٹا اکٹھا کیا ہے میری سوشل میڈیا ٹیم نے, جو چیزیں میرے سے شیئر کی ہیں, میں ذرا اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش میں کروں گا, اور آپ تک حالات اور واقعات سارے بتانے کی میں بات کروں گا. لیکن سب سے پہلی بات تو ہے, دیکھیے جو ہے سعد رضوی صاحب, آج جمعے کی نماز جب پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں, جمعے سے پہلے ریکارڈ کر رہا ہوں, جمعے کے بعد آپ دیکھ لیں گے, اور وہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ احتجاجی موڈ ذرا بڑھے گا. اور اس کے کئی ریزنز ہیں, میں ان میں بات ابھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن کئی ریزنز موجود ہیں جس پہ میں گفتگو آپ کے سامنے کروں گا. رضوی صاحب جو ہے نا, وہ بڑی بات تھی ان کی. سبزہ صاحب کے بھی حوالے سے وہی بات ہے کہ وہ ختم نبوت پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیتے. لیکن سوال اٹھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جب اب ایک فائنلٹی کی طرف گیا, پہلے کیوں احتجاج نہیں کیا؟ لوگ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ فلسطین کے معاملے میں زیرو ٹالرنس ہے. اور ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں اگر باہر آپ احتجاج کے لیے نکلے بھی ہیں تو آپ کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے, یہ ذرا سمجھنے کے لیے. اور میں انڈائریکٹ طریقے سے بہت سی گفتگو اس حوالے سے میں کر چکا ہوں, میں بار بار دہرانا نہیں چاہتا, لیکن میں تاریخی طور پر یہ ساری باتیں آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں کہ آج بھی اگر وہ باہر نکل رہے ہیں, باہر اس کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. احتجاج نہیں ہونے دیا گیا. اور احتجاج, عمران خان کے احتجاج تو میں اصل ایجنڈے کی طرف میں بار بار کہتا ہوں کہ اصل معاملات کچھ اور تھے, اور یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل سینیریو کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. افغانستان کے اندر جو حالات چل رہے ہیں, پاکستان میں جو آپریشن چل رہا ہے, علی مین گنڈا پور کا اس وقت جو ہے, میں ستمبر میں آپ کے سامنے اس لیے نہیں کہتا, یہ ساری چیزیں جب آپ ملا کر دیکھیں گے اور پوری دنیا کے اندر سینیریو جو دیکھیں گے, باتیں یہ بھی ہوتی نہیں شاید افغانستان پہ حملہ ہو گیا. اب میں کوشش کرتا رہا تصدیق کرنے کی یا ڈیٹا اکٹھا کرنے کی, یا میرے پاس ڈیٹا نہیں آ سکا. سچی جو بات ہے, میرے پاس چیز تو کوئی ایسی آ نہیں سکی جو بات کیا ہے وہاں. لیکن یہ ساری چیزوں کو آئسولیشن میں نہیں آپ نے دیکھنا, آپ کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اور جو آج سعد رضوی صاحب مرکزی اجتماع میں خطاب کریں گے اور آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے, اور پارٹی نے یہی فیصلہ کیا ہر صورت اسلام آباد ٹوٹل بند ہے. ابھی اسلام آباد یہ نہیں آئے, لیکن اسلام آباد ٹوٹل ہائی ویز وغیرہ باقی ساری جو راستے ہیں نا وہ بند پڑے ہیں. اسے نظر آ رہا ہے کہ احتجاجی موڈ ذرا بڑا ہے اور یہ کسی نہ کسی طرف چیزوں کو لے کر جائے گا. اور مرکزی کنٹینر سارے بند کر لیے ہیں, لیکن ایک ماننا پڑے گا جس شہر میں ہیں تحریک لبیک پاکستان کے پاس بیٹر اسٹریٹجی ہے. یہ شہر بند کر لیتے ہیں, یعنی پتہ لگتا ہے کہ احتجاج, اور پاکستان تحریک انصاف شاید اس طرح سے ان چیزوں کو مینیج نہیں کر پائی. پلاننگ کم ہے, یا روٹ لیول پہ یہ چیزوں کو نہیں جانتی. آرگنائز اگر چیزوں کو اگر دیکھنا ہے تو یہ ہمیں دیکھنا, ایم کیو ایم آپ کے سامنے بڑا کرتی ہے, لیکن تحریک لبیک پاکستان کا یہ والا احتجاجی موڈ ہے, یہ بڑا زیادہ کامیاب ہے. اور اس میں وہ کافی طرف یاد رکھیے گا, یہاں واٹس ایپ وغیرہ سارے یعنی بیسیکلی انٹرنیٹ سروس بند ہے. موبائل ابھی چل رہے ہیں, لیکن تھوڑی دیر کے بعد سنا ہے کہ شاید وہ بھی بند ہو جائے. سیکورٹی سخت کر دیا گیا, داخلی خارجی راستے سارے بند پڑے ہوئے ہیں یہاں. اور روات, ٹی چوک, فیض آباد, 26 نمبر چونگی, کرال چوک کنٹینر لگا دی ہیں, اور بھاری تفنیہ. میٹرو سروس بھی بند ہے. اور یہاں تک یہ پہنچنے والی بات ہے, یہ ایک دن تو نہیں لگے گا, پتہ نہیں کتنے دن لگتے ہیں پہنچنے میں, اگر یہاں پہنچتے ہیں. دوسری جو بات بڑی زبردست ہے, توشہ خانہ 2 کے حوالے سے بہت سی عام پیش رفت ہے. یہ کیس کوئی نہیں ہے, یہ کیس قابل اخراج ہے, بریت ہے. اور یہ استغاثہ, یعنی یہ وہ کیس ہے جس میں عمران خان صاحب بشرا بیوی کی بریت, کچھ نہیں ہے اس کیس کے اندر. توشہ خانہ 1, توشہ خانہ 2, اگر ساری کہانیوں کو آپ ملا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ سیاسی کیس ہے. عمران خان کو جتنے کیسز میں سزائیں دی گئی ہیں, جس طرح معاملہ لکھا گیا, وہ سارے کے سارے سیاسی کیس ثابت ہوئے ہیں. اور کوئی ڈاؤٹ ہمیں نہیں ہونا چاہیے, نہیں ادھر ڈاؤٹ کس بات کا ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے آپ کو کیا ہونا ہے. اب جو 342 کے حوالے سے جو پوائنٹر میرے سامنے آئے ہیں, تو میں نے ریکارڈ سارا دیکھا ہے, اپنا عمران خان صاحب اور بشرا بیوی کا 342 کا ریکارڈ کر لیے گئے. سب سے پہلی بات جو مین بیس بنائی گئی, بلغاری جوری سیٹ رولز کے مطابق ادائیگی کر کے اپنے پاس رکھا.
اور جو کہنا ہے وہ بڑا زبردست ہے. انعام اللہ شاہ کو شعیب عباسی سے کم قیمت لگانے کا کبھی نہیں کہا. انعام اللہ شاہ پہلے پاکستان تحریک انصاف سیکرٹری اور بعد میں وزیر اعظم ہاؤس میں ملازم تھا، لیکن 2 جگہ سے تقاضے لینے پر اسے برطرف کیا گیا. عمران خان نے مزید کہا اگر پروسیکیوشن کا موقف مان بھی لیا جائے کہ انعام اللہ نے کم قیمت لگا کر 3 ارب 20 کروڑ کا فائدہ دیا، تو پھر جولائی 2021 میں انہیں معمولی سے زیادہ تنخواہ پر کیوں برطرف کیا گیا؟ یہ بڑی مزیدار بات ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن کا کیس حقائق کے منافی ہے. اور بیان میں یہ بھی کہا کہ بلغاری سائٹ کی قیمت اٹلی میں 7 کروڑ سے زائد لگائے گی، مگر نیب کا اس پر دائرہ اختیار نہیں، اس لیے اٹلی کی قیمت کو شہادت کے طور پر پیش کریں گے. بڑا ٹیکنیکل سوال ہے. چیئرمین نیب نے 23 مئی 2024 کو بغیر اختیار کے شعیب عباسی کو وعدہ مغوا بنایا. انعام اللہ شاہ کے ذریعے کم قیمت لگانے کا پیغام دینے کے الزام کی بھی تردید کی. ایف آئی آر پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے اپنے رولز کے خلاف ورزی کو بغیر کسی تحقیق کے من گھڑت رپورٹ جمع کرائی. یہ وہ کیس ہے جو نیب سے ہوتا ہوا بنیادی طور پر ایف آئی اے کے پاس آیا. اور یہ بڑا، اور بشرا بی بی نے جو اپنے بیان میں کہا وہ بڑا مزیدار ہے کہ پردہ نشین خاتون ہے، کبھی کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا. واضح انعام اللہ شاہ کو قیمت لگانے کا کبھی نہیں کہا. اور عمران خان نے ہائی کورٹ کے ضمانتی حکم میں واضح طور پر لکھا تھا کہ ایف آئی اے کے پاس اس کیس کی تحقیقات کا اختیار نہیں ہے. اس کے مطابق ایک ہی جرم پر بار بار سزا قانون کے خلاف ہے. توشہ خانہ کے معاملوں میں کہا جا رہا ہے جب ایف آئی اے کو ممنوع فنڈنگ اور سائفر سے کچھ نہیں ملا تو نیا کیس گھڑ دیا. یاد ہونا چاہیے، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا تھا، توشہ خانہ 1 الیکشن کمیشن، توشہ خانہ 2 نیب، توشہ خانہ 3 یا توشہ خانہ بیسیکلی الیکشن کمیشن کو علیحدہ کرتے ہیں نا، اور یہ توشہ خانہ 3 ہے یا توشہ خانہ 2 کہتے ہیں. اس کے اندر بھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کچھ ریکارڈ کی اوپر نہیں ہے. عمران خان نے اپنے بیان میں کہا ہے، یہ اب طالبان کے حوالے سے جو بات عمران خان سے اوپر کہی جاتی ہے کہ 2021 میں اس وقت کی فوجی قیادت نے احتیاط ڈالنے والے دہشت گرد کو دوبارہ بسانے کا منصوبہ پیش کیا تھا. تاہم خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے منتخب نمائندوں نے اس تجویز کو واضح طور پر مسترد کر دیا گیا تھا. عمران خان کے مطابق ان کے دور حکومت میں ان منصوبے پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن اب حقائق کے برعکس تحریک انصاف پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ دہشت گردی انہی کے دور میں بسائے گئے افراد کی وجہ سے بڑھی. انہوں نے سوال اٹھایا کہ قوم کو بتایا جائے کہ آخرکار یہ دہشت گرد کہاں ہیں اور کس طرح آ کر بسائے گئے. یہ بڑا ایک ٹیکنیکل سا سوال، اور بڑا اب یعنی اس پہ اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کرتا ہے تو بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں. یہ ٹائم ذرا بڑا نازک سا ٹائم ہے، اس پہ بڑا سوچ سمجھ کے چلنے والی بات ہے کہ دہشت گردی سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے. یوں آپ لے لیں اب لیکن یہ الزام بازی بند ہونی چاہیے. دیکھیں نا، یہ ٹائم ایسا نہیں ہے کہ جھوٹے الزام لگائیں پھر وضاحت آئے گی، پوری دنیا میں مذاق اڑے گا. یعنی عمران خان صاحب کو وضاحت دینے کی ضرورت تو نہیں، لیکن اس پہ ضرور، اس پہ حاصل کیا ہوگا، اس چیز ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. ہمیں دہشت گردی سے نمٹنا ہے اور تبھی باتیں ذرا واضح آ جائیں گی. 2021 میں تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی پوری قیادت اور جنرل طارق خان جیسے سینئر افسران اس منصوبے کے سخت خلاف تھے، اور طالبان کی واپسی سے متعلق فیصلے دراصل پاکستانی اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ کن لوگوں نے کیے، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ مراد سعید نے بھی اس وقت اس بات کی، لیکن مراد سعید ابھی تک سامنے نہیں آ سکے. اور ایجنسیز یا اسٹیبلشمنٹ یا ان معاملات کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کے لیے مشکل کام تو نہیں ہے بہت سی چیزوں کو سامنے لانا، لیکن جب وہ سامنے آئیں گے تو بات ساری آ جائے گی. سب کچھ یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ریپریشن رجیم چینج کے بعد ہوا، اور پاکستان کی حکومت اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے نا وہ مسترد کر دی گئی. اور عمران خان نے، اور اب یہاں جو بات کہ دہشت گردی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ کس نے بسایا یا اس نے بسایا، یہ موقف دونوں طرف سے آ رہے ہیں. لیکن اب طریقہ کار کیا ہے، اسے نجات کیسے کرنی ہے، اس سے نجات کیسے اٹھانی ہے، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ دہشت گردی اب تو آپ کے گلوں تک پہنچ چکی ہے، آپ کے گھروں تک پہنچ چکی ہے، اور اس کے نقصانات بہت ہیں، نقصانات بہت عظیم ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کے مسائل بھی بہت سے ہیں. یہ بھی سمجھنا ہے آپ نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ ان چیزوں کو اگر اس سمت میں لے کر جانا چاہتے ہیں تو کیسے سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ان کو اس طریقے سے نہ دیکھا تو کتنے مسائل پیدا ہوں گے آپ کے لیے. دہشت گردی ایک ناسور ہے، اور پاکستان جتنا متاثر اس سے ہوا ہے جتنا، اور اسی لیے بارڈر لائن یعنی آپ نے باڑ بھی لگائی لیکن ہم پھر بھی کنٹرول نہیں کر سکے. افغانستان والی سائڈ سے اگر آ رہے ہیں یہ ساری باتیں، بظاہر اور تو نہیں پاکستان کے اندر تو دہشت گردی، لیکن لوگ سوال بہت اٹھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی طرح سے روابط کے اندر ہے. یہ بڑا ایک سیریس ایکشن ہے، لیکن ان پہ بڑی توجہ کی ضرورت ہے، گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، ڈسکشن کی ضرورت ہے کہ اصل میں اس کو ختم کیسے کرنا ہے. اس پہ کنسنسس ہونا بڑا ضروری ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے حوالے سے اب آگے کیا لینا ہے. پرسے پردہ کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے اب کہ منڈے کو کیا سماعت ہونی ہے. ایک آرڈر جو 7 تاریخ کی ہیئرنگ ہوئی تھی اس کا ایک آرڈر میرے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے، اور اس میں ڈیٹیل ڈسکشنز میں پہلے ہی بہت کر چکا ہوں، اور بہت سی باتیں میں نے آپ کے سامنے آلریڈی رکھ دی ہوئی ہیں.
اور آنے والے دنوں میں آپ کو ایک ایک چیز میں بتاتا جاؤں گا کہ آنے والے اب حالات کیا ہونے اور سپریم کورٹ کے اندر اب آگے پاسبلٹیز کیا ہیں اور چیزیں کس سمت میں جائیں گی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.